ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ یار کیا اکھاڑ لے گی تو اتنا پڑھ کر؟ وہ MD کیٹ کی تیاری کر رہی تھی جب ریحان اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ریحان اس کا کزن اور بچپن کا منگیتر تھا جو دنیا میں ایک ہی چیز سے شدید جیلس تھا، اور وہ لاریب کی کتابیں تھیں۔ ڈاکٹر بنوں گی، پھر گاؤں میں ایک کلینک اور ایک سکول کھولوں گی جس میں میں لڑکیوں کو اتنا تو موٹیویٹ کر سکوں کہ وہ پڑھیں اور آگے بڑھیں، وہ جوش سے بولی تھی۔ یہی جوش اس کے اندر ہر وقت رہتا تھا، جو کم ہونے والا نہیں تھا۔ اسے پڑھائی کا بہت شوق تھا اور وہ پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، اپنے گاؤں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، کیونکہ جس گاؤں میں وہ رہتی تھی وہاں ایک ڈومینیٹنگ خانزادہ فیملی کا راج تھا، اور راج قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی رعایا یا عوام پڑھی لکھی اور اپنے حقوق سے واقف نہ ہو، کیونکہ جب لوگ اپنے حقوق جان جاتے ہیں تو حکومت کرنے والے مارے جاتے ہیں۔ لاریب کے گاؤں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا، جہاں خانزادہ فیملی کے بچے دوسرے ملکوں کو پڑھنے جاتے تھے، اور گاؤں کے بچے پرائمری کے بعد اسکول بھی نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ پرائمری اسکول سے آگے کوئی اسکول ہی نہیں تھا۔ کئی ایک بار میڈیا والے آئے، سیاستدان آئے، اور اسکول، کالج اور پتہ نہیں کون کون سے لیبارٹری کا فیتا کاٹ کر گئے، مگر کبھی کوئی نہ اسکول بن سکا اور نہ ہی کوئی اسپتال۔ لاریب کے ابا پیشے سے کسان تھے، مگر زمینوں پر بوئی فصل کا 60% خانزادہ کے حصے میں جاتے، اور باقی جو بچتا تھا اس سے گزارا بہت مشکل تھا۔ اس لیے لاریب کا بڑا بھائی قاسم شہر نوکری کے لیے چلا گیا اور پھر شادی کر کے وہیں بس گیا۔ لاریب کے ابا نے بھی اسے واپس نہیں بلایا، کیونکہ گاؤں میں خانزادوں کی مفت کی چاکری سے شہر بہتر تھا۔ لاریب تھوڑی بڑی ہوئی تو اس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ پرائمری تک تو گاؤں سے پڑھ لیا، لیکن آگے کی تعلیم گاؤں میں تو ممکن نہیں تھی، اور لاریب کے ابو اپنی بیٹی کی یہ خواہش ہر حال میں پوری کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے لاریب کو شہر قاسم کے پاس بھیج دیا۔ لاریب شہر میں ہی رہتی تھی اور تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ چھٹیوں میں کبھی کبھار اماں ابا سے ملنے گاؤں آ جاتی تھی۔ وہ 8ویں میں تھی جب اس کی بڑی بہن کائنات کی شادی ہونے والی تھی، اور وہ شادی پر آئی تھی۔ بہت اچھے سے شادی نمٹ گئی تو وہ قاسم بھائی کے ساتھ واپس چلی گئی، اور جب سنا کہ وہ خالہ بننے والی ہے تو اس کی خوشی کا کوئی عالم نہیں رہا تھا۔ بھابھی جب بھی شاپنگ کو جاتی تو وہ ساتھ چلی جاتی اور کھلونے خرید کر جمع کرتی رہتی تھی۔ قاسم بھائی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اسی لیے سب خاندان کے پہلے بچے کے لیے بہت خوش تھے، مگر وہ خوشی ساتھ اتنا بڑا ماتم لائی تھی، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گاؤں میں کوئی اسپتال نہیں تھا، اور سب بچے دائی کے ہاتھوں ہی پیدا ہوتے تھے۔ کائنات کا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا تو دائی سے سنبھالنا مشکل ہو گیا، اور پھر وہی ہوا جو گاؤں میں ہر دوسرے دن ہوتا تھا۔ دائیوں کے تجربوں اور ناکافی علم کی وجہ سے بچہ اور ماں دونوں کی زندگی ختم ہو جاتی، یا کبھی دونوں میں سے کوئی ایک بچ جاتا۔ کائنات کے کیس میں بھی یہی ہوا تھا۔ کائنات مر گئی اور بچہ بچ گیا۔ گھر میں صفے ماتم بچ گیا تھا، اور کائنات کے سسرال والوں نے بچہ لینے سے انکار کر دیا تھا۔ منحوسیت کا ٹیگ اس معصوم کے ماتھے پر لگا کر وہ چلتے بنے، اور بچہ ماں کے ساتھ اپنوں کو بھی کھو چکا تھا، مگر رب ایک بہتر چھینتا ہے تو بہترین دیتا ہے۔ کائنات کے بچے کو قاسم بھائی اور بھابھی نے گود لے لیا، ان کو اولاد مل گئی اور بچے کو ماں باپ۔ لاریب آرٹس میں دلچسپی رکھتی تھی اور فیشن ڈیزائنر بننا چاہتی تھی، مگر کائنات کی موت پر اس نے گاؤں کی پسماندگی کو بہت قریب سے محسوس کیا تھا۔ اسی دن وہ ٹھان چکی تھی کہ ڈاکٹر بنے گی، پھر گاؤں میں کسی کو یوں تڑپ تڑپ کر مرنا نہیں پڑے گا۔ میٹرک میں اس نے پوزیشن لی تو پورے گاؤں میں اس کے چرچے ہونے لگے تھے۔ طاہر خانزادہ، جو کہ سب سے بڑا سپوت تھا خانزادہ فیملی کا، اس نے لاریب کے ابا کو بلا کر وارننگ دی کہ بیٹی کو نہ پڑھاؤ،
اور اگر پڑھاؤ تو واپس گاؤں نہیں آنی چاہیے۔ ابو ڈر گئے تھے تو انہوں نے حامی بھر لی کہ لاریب ڈاکٹر بنے گی تو کبھی گاؤں واپس نہیں آئے گی۔ یہ بات انہوں نے لاریب کو نہیں بتائی تھی۔ میٹرک کے بعد FSC میں بھی لاریب نے پہلی پوزیشن لی تو 100% اسے اسکالرشپ ملنے کے چانسز تھے۔ اس نے MD کیٹ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ ان دنوں وہ گاؤں آئی ہوئی تھی اور ریحان اس کی کتابیں دیکھ کر چڑھتا رہتا تھا۔ ریحان اس کے چچا کا بیٹا تھا۔ بچپن میں منگنی ہوئی تو دونوں نے جوان ہونے پر مان لیا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ریحان نے پرائمری کے بعد پڑھا نہیں تھا اور چچا اور لاریب کے ابو کے ساتھ زمینیں ہی سنبھالتا تھا۔ کئی ایک بار وہ اپنے خدشات کا اظہار بھی کر دیتا تھا۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے لاریب، جب تم ڈاکٹر بن جاؤ گی تو مجھے اپنے قابل نہیں سمجھو گی؟ وہ لاریب کو کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن ڈر بھی جاتا تھا کہ کامیاب ہوئی اور اس سے دور چلی گئی تو؟ میں ظاہر سے انسان کو جج نہیں کرتی، اور تم ایک بہت اچھے انسان ہو۔ کسان کسی سے کم نہیں ہوتا، اس لیے خود کو کم نہیں سمجھو اور میرے ڈاکٹر بننے کا انتظار کرو، پھر تمہارے وہم خود دور ہو جائیں گے۔ ویسے بھی لوٹ کر تو میں نے گاؤں ہی آنا ہے۔ وہ نوٹس مارک کرتی مصروف سے انداز میں بولی تھی، مگر وہ مسکرا دیا تھا۔ لاریب کے کہہ دینے سے ہی سارے خدشات مر گئے تھے۔ اس نے MD کیٹ کا ٹیسٹ پاس کر لیا اور اسے اسکالرشپ بھی مل گئی تھی۔ داخلہ بھی ہو گیا تو وہ واپس شہر چلی گئی اور ہاسٹل میں رہنے لگی۔ اس کی زندگی کتابوں سے شروع ہو کر کتابوں پر ختم ہونے لگی تھی، اور گاؤں میں اس کی سکھیوں کی شادیاں ہونے لگی تھیں۔ وہ دل لگا کر پڑھتی گئی اور 5 سال چٹکی بجاتے ہی گزر گئے۔ اس کی محنت رنگ لے آئی تھی اور ڈگری کے ساتھ اس نے 18 گولڈ میڈل بھی اپنے نام کیے تھے۔ اس کی ہاؤس جاب شروع ہوئی تو ابا کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ قاسم بھائی اماں ابا کو شہر ہی لے آئے تھے اور خانزادوں نے سمجھ لیا کہ سب بھاگ گئے وہاں سے۔ ابا کا ہارٹ کا مسئلہ بڑھ رہا تھا اور اسپتال میں ہی ایک دن انہیں ہارٹ اٹیک آیا اور وہ دنیا سے چل بسے تھے۔ اتنے عرصے سے وہ دل کا درد لیے پھر رہے تھے اور گاؤں میں تو دوا میسر ہی نہ تھی۔ ایک اور ضرب لگی تو لاریب کے ارادے اور مضبوط ہو گئے۔ ابا کے غم سے وہ نکلی تو اس نے گاؤں جانے کا ارادہ باندھ لیا۔ شہر میں کچھ NGOs کی مدد سے اس نے چھوٹے سے کلینک اور ایسے اسکول کے لیے جس میں گاؤں کی لڑکیوں کو ان کی صحت اور حقوق سے آگاہ کیا جاتا ہو، اس کے لیے فنڈ جمع کرنا شروع کر دیے تھے۔ فنڈز جمع ہو گئے تھے۔ NGOs کے سب ممبرز اور 1-2 رضاکار ڈاکٹروں کے ساتھ وہ گاؤں پہنچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ خانزادے یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے، اس لیے اس نے گاؤں میں پہلے اسکول، اویئرنیس سینٹر اور کلینک کا افتتاح کرنے کے لیے میڈیا کو بھی بلایا تھا۔ برابر لائیو ٹیلی کاسٹنگ ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے خانزادے کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لیکن وہ آگ بنے گھوم رہے تھے۔ لاریب ایک ہی دن میں پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ عورتیں اس کے سینٹر آنے لگیں، جہاں وہ انہیں بنیادی تعلیم دے رہی تھی اور ان کے حقوق سے انہیں آگاہ کر رہی تھی، جو خانزادوں کو بالکل برداشت نہیں تھا۔ اس دن بھی وہ چھٹی کے بعد اسکول سے واپس گھر کی طرف جا رہی تھی جب ایک بڑی سی سیاہ گاڑی تیزی سے آئی اور اس کے ارد گرد اسپیڈ سے چکر کاٹنے لگی۔ لاریب نے اپنی آنکھوں دھول سے بچانے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ جب گاڑی رکی اور اس سے سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں گرم اجرک ڈالے، مونچھوں کو تاؤ دیتا، ناک پر غرور کو شان سے سجائے وہ اترا تھا۔ اس کی چال میں ہی اتنا غرور تھا کہ انسانوں کو کیڑے مکوڑے سمجھتا تھا۔ وہ ارحم خانزادہ تھا، طاہر خانزادہ کا اکلوتا بیٹا۔ دھول سے تو بچا لوگی آنکھیں، لیکن اگر یہی آنکھیں میں نکال لوں تو؟ اس کے سامنے شان سے کھڑا وہ نہایت مغرور لہجے میں بولا۔ لاریب نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر سر تا پیر اس مرد کا جائزہ لیا جو انتہائی بدتمیز معلوم ہو رہا تھا۔ تمیز اور گاڑی چلانے کی تمیز نہیں سکھائی کسی نے تمہیں، مسٹر؟ اور ہاں، تم جو کوئی بھی ہو، مجھ سے الجھنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ کاٹنا اور ادھیڑنا مجھے خوب آتا ہے۔ وہ بھی لاریب تھی،
ڈرنا اسے بھی نہیں آتا تھا۔ اسی کے انداز میں بولی تو وہ واضحاً سامنے والے کو آگ لگا گئی تھی، مگر وہ کہا لگا کر ہنس دیا۔ انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ، تمہارے ساتھ لڑنے میں مزہ آئے گا، جنگلی بلی۔ میرے ٹکر کی لگتی ہو، مگر میں جوتی تلے مسل دوں گا، کیونکہ یہی اوقات ہے تمہاری۔ اس نے پیر کو یوں مسلا جیسے سچ میں لاریب کو مسل رہا ہو۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور ہاں جا کر کہہ دینا اپنے باپ سے۔ لاریب کسی سے ڈرتی ہے نہ، ڈر کر سب چھوڑ کر بھاگے گی۔ یہی ہوں، کر لے مجھ سے مقابلہ۔ انگلی اٹھا کر چیلنجنگ انداز میں کہتی وہ چلی گئی تھی، اور ارحم خانزادہ غصے کی گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ وہ جانتی تھی حویلی سے ہی کوئی اس کا راستہ روکے کھڑا ہے، کیونکہ اتنی بڑی گاڑی گاؤں میں کسی اور کے پاس تو ہونے سے رہی۔ وہ جانتی تھی خانزادے اس کے لیے بہت مشکلات کھڑی کریں گے، لیکن وہ ہر مشکل سے لڑنے آئی تھی، وہ گاؤں جیتنے آئی تھی۔ لاریب، تم کیوں فالتو میں خود کو عذاب میں ڈال رہی ہو یار؟ یہ لوگ تمہارے کہنے سے اپنا دماغ اور سوچ نہیں بدلیں گے، لیکن تم خانزادوں کو دشمن کر لو گی۔ ایسے لوگوں کی دشمنی سے بچنا چاہیے انسان کو۔ ریحان اس کے لیے پریشان تھا۔ وہ چاہتا تھا لاریب شہر واپس چلی جائے، مگر وہ جانے کا نام نہیں لیتی تھی۔ فالتو میں کا کیا مطلب ہے ریحان؟ یہ میرے لوگ ہیں، اور ان کو بچانے کے لیے میں کچھ بھی کروں گی، اپنی جان بھی داؤ پر لگا دوں گی، مگر جو ٹھان بیٹھی ہوں اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ اس کے ارادے اٹل ہوتے تھے، وہ سوچ لیتی تھی تو کر گزرتی تھی۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو لاریب؟ وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ لاریب کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتا وہ محبت بھری فکر مندی سے بولا۔ اب تو وقت آیا تھا کہ اسے لاریب ملتی، لیکن لاریب کو دیکھ کر وہ ڈر جاتا تھا۔ وہ خانزادوں سے ڈر جانے والا آدمی تھا۔ لاریب نے نفی میں سر ہلایا اور اس کے ہاتھ جھٹکتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ بات شہر میں قاسم بھائی اور ماں تک پہنچ گئی تھی، اور انہوں نے بھی واپس آنے کا کہا، لیکن وہ اپنی ضد پر کھڑی رہی۔ وہ سامنے سے خانزادوں سے پنگا لے رہی تھی، جو واقعی میں اس کے لیے خطرناک تھا۔ اس کے ساتھ شہر سے جو 2 رضاکار ڈاکٹر آئے تھے، خانزادوں کی دھمکیوں سے وہ ڈر کر بھاگ گئے تھے۔ انہیں اپنی جان زیادہ پیاری تھی۔ یوں سامنے سے کسی کو وہ اپنی جان پیش کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ یہ ہمت صرف لاریب میں تھی۔ اس دن بھی وہ اپنے چھوٹے سے کلینک میں بیٹھی تھی، جب لات مار کر کسی نے کلینک کا دروازہ کھولا۔ آنے والا چھوٹا سردار ارحم خانزادہ تھا، جس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ تمہیں کہا بھی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ، کیوں اپنی جان کی دشمن بنی ہو؟ اس کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھتے اس نے پاؤں ٹیبل پر پھیلا دیے تھے۔ لاریب ضبط سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور تم مجھے کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ اسی لیے کہ گاؤں والے اندھے گونگے بن کر تم ظالموں کی تقلید کرتے رہیں؟ نہیں مسٹر خانزادہ، میں اب یہ نہیں ہونے دوں گی۔ انقلاب کا نام سنا ہے تم نے؟ جو آتا ہے تو جیسے راج کو بہا کر لے جاتا ہے۔ وہ بھی اسی کے انداز میں بولی تھی۔ تم مر جاؤ گی تو انقلاب کیسے آئے گا؟ میں چاہوں تو ابھی کے ابھی تمہارے جسم سے روح کھینچ کر نکال دوں۔ وہ یوں بولا جیسے زمین کا خدا وہی تو ہو۔ سفید شلوار قمیض کے ساتھ گلے میں کالی چادر ڈالے وہ کافی دلکش انسان لگتا تھا، مگر جب بولتا تھا تو نفرت ہونے لگتی تھی اس سے۔ تو مار ڈالو، لیکن تم سے ہاروں گی نہ، تمہارے آگے ہتھیار ڈالوں گی۔ اس کا ہر انداز ارحم خانزادہ کو آگ لگا رہا تھا۔ غصے سے وہ اٹھا اور ٹیبل کے اطراف سے گھوم کر اس کے سامنے گیا اور اس کی کلائی پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے کھڑا کیا۔ اس کا بازو کمر سے لگائے وہ اس کے قریب کھڑا تھا، اور وہ خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کے سینے پر مکوں کی برسات کر چکی تھی، لیکن ارحم خانزادہ کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ نکل گئی ساری ہیکڑی، دیکھ لیا کتنی طاقت ہے تم میں؟ میرے سامنے ایک چیونٹی جیسی ہو تم، جسے پیر تلے مسل کر رکھ سکتا ہوں میں۔ اس کے کان کے بے حد قریب ہوتے اس نے سرگوشی کی تو لاریب کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا
उस इंसान को चीर फाड़ डाले। वो मुसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी और वो महजूज सा होता उसकी कोशिशों को देख रहा था। फिर एक झटके से उसे छोड़ता वो क्लिनिक से निकल गया था और पीछे लारैब झटका देने की वजह से लड़खड़ा कर नीचे गिरी और सर कुर्सी की पायंती से टकराया था। हल्का सा कट लग गया था जिससे खून बह रहा था। अपने बैग से शीशा निकालकर उसने अपने बहते खून को देखा और लब भींचती अपनी ड्रेसिंग करने लगी। वो उसे डराने आया था, मगर वो चोट खाकर भी नहीं डरी थी। वो अपने मकसद से एक कदम पीछे नहीं हटी थी। वो अजीब पागल लड़की थी जो मौत को सामने देखकर भी डरना नहीं जानती थी, बल्कि मौत से भी लड़ना चाहती थी और लड़कर जीत जाना चाहती थी। वो घर आई तो उसकी चोट देखकर चाचा, चाची और रेहान तीनों ही घबरा गए। लड़की, तुम अपने साथ हमारी जानों के भी दुश्मन बनी हुई हो। चाची ने नागवारी से उसे देखा था। उसकी हठधर्मी और जिद चाची को अच्छी नहीं लगी थी। वो बरसों से इस गांव में रह रही थी, जानती थी जब कोई खानजादों से जिद लगाता है तो पूरे खानदान समेत मारा जाता है। किसी को कुछ नहीं होगा चाची, और ये टेबल के कोने से टकरा गई थी। बाकी कोई बात नहीं, आप लोग बिला वजह डरते रहते हैं। उसने अपने लहजे को खातिर ख्वाह नॉर्मल किया था ताकि वो लोग पैनिक ना कर जाएं। रेहान चुपचाप उसे देख रहा था। जब वो कमरे में गई तो वो भी उसके पीछे चला आया। हम शादी कब कर रहे हैं लारैब? उसने सिर्फ वही बात की जो उसे ज़रूरी लगी थी। वो सब देख और सुन रहा था। वो लारैब को खोना नहीं चाहता था। उसने सोच लिया कि ऐसे नहीं मान रही लारैब तो वैसे मना लिया जाए, शादी की जाए और लेकर शहर चला जाया जाए। शादी का ख्याल तुम्हें कहाँ से आ गया आज? वो फीका सा मुस्कुराई। वो अभी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो रेहान को और अजियत नहीं देना चाहती थी। बहुत इंतज़ार किया था रेहान ने उसका। ये ख्याल तो हमेशा से ही था ना, और वैसे भी तुम तो हम दोनों का सोचोगी नहीं, मैंने ही सोच लिया। मैं अम्मा को कहता हूँ कासिम भाई और ताई से बात करें। रेहान की बात पर लारैब ने इस बात में सर हिलाया। ये हमेशा से तय था कि उसकी शादी रेहान से होगी और उसे भी कोई एतराज़ नहीं था। रेहान एक अच्छा दोस्त था, अच्छा इंसान था और अच्छा शौहर भी होगा, इसका यकीन था उसे। उसका गाल थपथपाता वो कमरे से चला गया तो वो हाथों में सर गिराकर बैठ गई थी। उसने सोचा था सफ़र मुश्किल होगा, मगर इतना कठिन होगा उसने नहीं सोचा था। वो टूटने लगी थी, मगर वो खुद को टूटने नहीं देना चाहती थी। वो अपने ख्वाब को ताबीर कर लेना चाहती थी। वो अपने गांव को तब्दील होता देख लेना चाहती थी, फिर भले मौत अपने पंजे गाड़ दे। सोचते सोचते ही वो सो गई थी। अगले दिन वो मामूल के मुताबिक क्लिनिक भी आई और स्कूल भी, लेकिन लड़कियां दिन ब दिन कम से कम हो रही थीं। अरहम खानजादा के खौफ से लोगों ने अपनी लड़कियों को भेजना छोड़ दिया था। जान हर एक को अजीज थी, चाहे पिंजरे में कैद ही क्यों ना हो, मगर लारैब कैदी नहीं थी। वो अपने मन की करने वाली लड़की थी। अरहम खानजादा के इतने डराने धमकाने के बावजूद भी उसने स्कूल और क्लिनिक को बंद नहीं किया था, जिससे ताहिर खानजादा काफ़ी हद तक परेशान थे। उन्होंने अरहम को बुलाया। एक लड़की नहीं संभाली जा रही तुमसे, कह दो तुम्हारी जगह सरदार में रानिया को बना दूं, तुम चूड़ियां पहनकर बैठ जाओ। ताहिर खानजादा ने उसे इश्ताल दिलाने के लिए उसकी मर्दानगी पर वार किया था। उन्होंने हवेली की औरत को राज देने की बात की तो अरहम का खून खौल उठा। उसके नज़दीक भी औरत पाँव की जूती थी, ताज नहीं जो राज करे। मैंने उसे बहुत डराया है बाबा साहब, मगर वो नहीं डर रही। इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं, फिर आप मुझे क्यों ताने मार रहे हैं? वो बेजारी से गोया हुआ। डराने से काम नहीं चल रहा तो मार डालो उसे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ताहिर खानजादा ने सफाक लहजे में कहा तो अरहम ने चौंक कर उन्हें देखा। बाबा साहब, मैं किसी की जान कैसे ले सकता हूं?
ڈرانا پھر ٹھیک ہو سکتا ہے، لیکن جان لینا ٹھیک نہیں۔ کہیں اندر چھوٹا سا نرم دل ارحم خانزادہ کا بھی تھا، جو کبھی کسی کی جان تو نہیں لینا چاہتا تھا۔ انسانی جان کا وہ واقعی قیمتی مانتا تھا اور اسے لینے سے پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ظاہر خانزادہ، اپنی بیٹی رانیہ سے کہو چوڑیاں لا کر دے اسے، یہ سردار بننے کے لائق نہیں ہے۔ طاہر خانزادہ نے صوفے پر بیٹھے اپنے چھوٹے بھائی ظاہر خانزادہ کو مخاطب کیا۔ ظاہر خانزادہ کی ایک ہی بیٹی تھی رانیہ خانزادہ، اسی لیے حویلی اور گاؤں کے دیگر معاملات میں اس کا کنٹرول بہت کم تھا۔ اسے بیٹی پیدا کرنے کے جرم میں گاؤں کا راج نہیں دیا گیا تھا، اور طاہر خانزادہ نے ارحم خانزادہ کو پیدا کر کے گاؤں اور حویلی کو فتح کر لیا تھا۔ میں اسے مار دوں گا بابا صاحب۔ طاہر خانزادہ کا طنز اس کے اندر کے صفاق مرد کو بیدار کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ وہاں سے نکلا تو اس کا رخ لاریب کے گھر کی طرف تھا۔ آج وہ اپنے بابا صاحب کو لاریب کی موت کی خبر دے ہی دینا چاہتا تھا۔ وہ آج اس قصے کو ختم کر لینا چاہتا تھا، لیکن لاریب کے گھر کے باہر پہنچ کر اس نے ارادہ بدل دیا۔ اس نے آج تک لاریب کو اس کی موت سے ڈرایا تھا، تبھی وہ نہیں ڈرتی تھی، لیکن آج وہ اسے اس کے اپنوں کی موت سے بھی ڈرانے آیا تھا، اور اپنوں کی موت کا ڈر انسان کو ڈرا دیتا ہے۔ پسٹل ہاتھ میں پکڑے وہ گاڑی سے اترا۔ اس کے ساتھ 3-4 گارڈز بھی تھے۔ اس نے لاریب کے گھر کے دروازے پر زوردار لات مار کر اسے کھولا تو کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے وہ تینوں ہڑبڑا گئے تھے، اور پھر اپنے گارڈز کے ساتھ اندر داخل ہوتے ارحم خانزادہ کو دیکھ کر چچی ڈر گئی تھیں، اور ریحان کی گردن میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ چاچا کا بھی گھبراہٹ کے مارے برا حال تھا، لیکن وہ بالکل مطمئن کھڑی تھی۔ تم سے ایسے ہی گھٹیا حرکتوں کی امید کی جا سکتی ہے۔ اسے دیکھتے ہی وہ غصے سے پھٹکاری، تم نے ابھی میرا گھٹیا پن دیکھا ہی کہاں ہے؟ جب تم ان اپنوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھو گی، پھر میرے گھٹیا پن کی تعریفیں کرنا۔ وہ نہایت صفاقی سے بولتا گارڈز کو کچھ اشارہ کر رہا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے چچی جان اور ریحان اس کے آدمیوں کی بندوقوں کی نوک پر تھے۔ پہلی بار تھا کہ ارحم نے لاریب کے چہرے سے ہوائیاں اٹھتی دیکھی تھی۔ میرے گھر والوں کو چھوڑ دو ارحم خانزادہ، ورنہ بہت برے سے پیش آؤں گی میں۔ وہ واقعی میں بری طرح گھبرا گئی تھی۔ ارحم کا پلان ورک کر گیا تھا۔ وہ کسی کو بھی مارنا نہیں چاہتا تھا، بس ڈرا کر اپنا کام نکلوا لینا چاہتا تھا۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ تمہارا محبوب اور اس کے ماں باپ موت کے منہ میں کھڑے ہیں، اور تم مجھے دھمکیاں دے رہی ہو۔ اٹس ناٹ فیئر سویٹ ہارٹ۔ ان کو بچانے کے لیے کچھ تو کرو نا، ورنہ ان کی تدفین کی تیاری کر لو۔ وہ بہت بے رحمی سے بولتا تھا، اور آنکھوں سے اتنی صفاقیت جھلکتی تھی کہ کوئی غور سے دیکھتا تو صرف نفرت ہی کرتا اسے۔ تمہاری دشمنی مجھ سے ہے نا، تو مجھے مار ڈالو اور ان سب کو چھوڑ دو۔ اس کی آواز میں نمی گھلنے لگی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ چچا چچی اور ریحان کس قدر ڈرے ہوئے ہیں۔ پہلے میں نے بھی سوچا تمہیں مار دوں، مگر اتنے سستے میں تو تمہیں نہیں جانے دوں گا نا۔ بہت تنگ کیا ہے تم نے مجھے، سب کا گن گن کر بدلا لوں گا۔ تمہیں زندہ رکھوں گا اور تمہارے اپنوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے مار دوں گا۔ پہلے تمہارے محبوب اور اس کے ماں باپ کو ماروں گا، اور پھر شہر میں رہتے تمہارے بھائی بھابھی، ان کے بیٹے اور تمہاری ماں کو ماروں گا، اور تم یہ سب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گی، اور پھر تم پاگل ہو جاؤ گی، کیونکہ یہ سب لوگ تمہاری وجہ سے مریں گے۔ لاریب کی حالت سے محظوظ ہوتا وہ مزے سے کہہ رہا تھا، اور لاریب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس نے خود کو زندگی میں پہلی بار اتنا بے بس پایا تھا، اتنا کمزور پایا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اپنے آنسو صاف کرتے وہ بولی۔ اب کی نا تم نے سمجھدار لوگوں والی بات؟ اپنا کلینک اور سکول بند کرو اور گاؤں سے رفو چکر ہو جاؤ۔
ارحم کی بات پر اس نے ازبات میں سر ہلاتے حامی بھر لی تھی، اور وہ یہی چاہتا تھا، امن سے بات ختم ہو جائے تو جنگ کی نوبت ہی نہ آئے۔ گڈ گرل، اب تو میری طرف سے آزاد ہو، جا سمرن، جی لے اپنی زندگی۔ ایک زوردار کہکہا لگاتا وہ اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے وہاں سے چلا گیا تھا، اور پیچھے وہ اپنے آنسو صاف کرتے مسکرائی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے ہتھیار ڈالنے والی نہیں تھی۔ اس نے اب سامنے سے حملہ کرنے کی جگہ اچانک سے حملہ کرنے کا سوچ چکی تھی۔ تم ہمیں جان سے مروا کر تبھی سکون لوگی۔ چچی کا پارا ہائی ہو چکا تھا۔ اتنی بڑی بندوق کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ تو بہت گھبرا گئی تھی۔ لاریب نے انہیں یقین دلایا کہ اب کچھ بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا، اس نے کلینک اور اسکول پر بھی تالے لگا دیے تھے، جو دیکھ کر ارحم خانزادہ نے اپنی فتح کا جشن منایا تھا۔ طاہر خانزادہ پہلے تو غصہ تھے کہ کیوں ارحم نے لاریب کو مارا نہیں ہے، لیکن جب کام بنتا دیکھ لیا تو فخر ہوا اپنے بیٹے پر۔ دوسری طرف لاریب اور ریحان کی شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ قاسم بھائی، بھابھی اور ماں بھی شہر سے آ چکے تھے، اور جوش و خروش سے سب شادی کی تیاری کر رہے تھے۔ ایسے میں لاریب کن سرگرمیوں میں مشغول ہے، کسی کے پاس جاننے کا وقت نہیں تھا۔ سب مطمئن تھے کہ خانزادوں سے جان چھوٹ گئی، مگر لاریب کی اگلی پلاننگ نے اسے پھر سے خانزادوں کے سامنے لا کھڑا کیا، اور اس بار تو ارحم خانزادہ اتنے غصے سے حویلی سے نکلا تھا کہ سب جلا کر راکھ کر دے گا۔ لاریب نے جھوٹ بولا تھا، اسے دھوکہ دیا تھا، اور اس کی سزا لاریب کو بھگتنی ہی تھی۔ لاریب نے اپنے کچھ کانٹیکٹس کے ذریعے اوپر تک خانزادوں کی شکایت کرنا شروع کر دی تھی، اور اسکول اور اسپتال کی حکومت کی طرف سے منظوری کے لیے بھی خاموشی سے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی۔ مگر اس کی قسمت خراب تھی کہ وہ ایک کرپٹ معاشرے کو سدھارنے کے لیے کرپٹ سیاست دانوں کی ہی مدد لینا چاہتی تھی۔ اس کی کمپلین اور اسکول و اسپتال کی درخواستیں اوپر تک تو نہ پہنچی، البتہ طاہر خانزادہ تک ضرور پہنچ گئیں۔ طاہر خانزادہ کے ہاتھ بہت لمبے تھے، اور سیاست کو وہ اپنی جیب میں لیے گھومتا تھا۔ طاہر خانزادہ کو معلوم ہوا تو وہ ارحم پر چڑھ دوڑے تھے، اور ارحم کا پھر مارے غصے کے برا حال تھا۔ وہ اب بالکل بھی رحم کرنے والا نہیں تھا۔ گاڑی اور گارڈز لے کر وہ حویلی سے نکلا تو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ لاریب کے گھر کے سامنے گاڑی رکی تو وہاں شادی کی رونق اور سجاوٹ دیکھ کر وہ بھڑک اٹھا۔ اتنا کچھ ہونے کے بعد وہ لاریب کو ایک خوشیوں بھری زندگی تو جینے نہیں دے سکتا تھا۔ اپنے آدمیوں کے ساتھ وہ گھر میں داخل ہوا تو وہاں نکاح کی رسم ہو رہی تھی۔ لاریب دلہن بنی بیٹھی اور ریحان بھی ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب نکاح نامہ پر کرتے نکاح شروع کرنے والے تھے کہ ارحم نے آسمانی فائر کھول دیے۔ سب کو گویا سانپ سونگ گیا تھا، اور لاریب گھبرا گئی تھی۔ ارحم یوں آیا تھا، مطلب وہ سب جان گیا تھا۔ مجھ سے جھوٹ بولو گی، میرے ساتھ کھیل کھیلو گی؟ اب تمہیں میں کسی قابل چھوڑوں گا تو تم کچھ کر سکو گی؟ موت سے بدتر نہ کر دی میں نے تمہاری زندگی تو پھر کہنا۔ ارحم کے آدمیوں نے لاریب کے گھر والوں کو دبوچ لیا تھا، اور ارحم نے لاریب کا چہرہ اسے اپنے ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہیں گاڑ کر رکھ دے وہ لاریب کو۔ اگلے ہی لمحے لاریب کا ہاتھ پکڑے وہ اسے گھسیٹتا ہوا باہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ریحان اور قاسم بھائی نے اسے روکنے کی کوشش کی تو دونوں کے پیروں میں گولی مار کر انہیں درد سے تڑپتا ہوا چھوڑ کر وہ لاریب کو اپنے ساتھ لے گیا، اور سارا گاؤں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، ارحم مجھے جانے دو۔ وہ رو دینے کو تھی۔ ارحم جیسے سفاک انسان سے کچھ بھی بعید نہ تھا کہ وہ اسے لے جا کر کیا کرتا۔ وہ تو سوچ کر بھی کانپ گئی تھی کہ ارحم کیا کرے گا اس کے ساتھ۔ یہ تمہیں پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میں تمہیں جینے کا موقع دے کر آیا تھا، اور تم نے مجھ سے چالاکی کرنے کی کوشش کی۔ اس کی بہت بھیانک سزا ملے گی تمہیں، اتنی بھیانک کہ تمہیں خود سے گھن آئے گی۔ اس کا گلا دباتا وہ چیخا تھا۔ لاریب کی آنکھیں ابل کر باہر آنے کو تھیں۔
کہ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ آج اسے بخشنے والا نہیں تھا۔ جب اس نے ڈرائیور کو گاڑی ڈیرے پر لے جانے کا کہا تو لاریب کی روح فنا ہو گئی تھی۔ گاؤں کے سردار ڈیروں پر لڑکیوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں وہ اس چیز سے ناواقف نہیں تھی۔ گاڑی ڈیرے پر رکی تو اسے گاڑی سے نکال کر گھسیٹتا ہوا اندر ایک کمرے میں لے آیا اور اسے لاک کر کے چلا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پھر کمرے میں داخل ہوا اور اسے گھسیٹ کر باہر لایا، جہاں چند لوگ اور مولوی صاحب تھے۔ نکاح شروع کیجیے مولوی صاحب۔ ارحم کی بات پر لاریب کو لگا وہ مزید سانس نہیں لے پائے گی۔ ریحان کے علاوہ اس نے کبھی کسی اور کا ہونے کا سوچا بھی نہیں تھا، اور ارحم خانزادہ کا تو بالکل بھی نہیں۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی، وہ چلائی تھی۔ تم سے کس نے پوچھا؟ اور اگر نہیں کرو گی تو جو کچھ میں کروں گا وہ تم سے برداشت نہیں ہوگا۔ اس کا بازو مروڑ کر کمر سے لگاتے وہ شدید غصے میں تھا۔ اپنی پسٹل ٹیبل سے اٹھا کر اس نے لاریب کی کن پٹی پر رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اتنا کچھ تھا کہ لاریب گھبرا گئی تھی۔ وہ کسی سے نہ ڈرنے والی ارحم خانزادہ سے ڈر گئی تھی۔ مولوی نے نکاح شروع کیا اور یوں چند لمحوں میں واقعی وہ اپنی نظروں میں گر گئی تھی۔ وہ ارحم خانزادہ کی بیوی بن گئی تو خود سے گھن آئی تھی اسے۔ نکاح کے بعد ارحم نے اسے واپس اسی کمرے میں لاک کر دیا اور خود حویلی چلا گیا۔ یہ میں کیا سن رہا ہوں ارحم؟ تم نے ایک بار پھر اسے مارنے کی جگہ زندہ رکھا ہے، اور ڈیرے سے مجھے نکاح کی خبر بھی آ گئی ہے۔ طاہر خانزادہ ٹھنڈے لہجے میں بولے تھے۔ ان کا بیٹا کب کیا کر جاتا تھا وہ خود نہیں سمجھ پاتے تھے۔ جو چالاکی اس نے کرنی چاہی، موت اس کے لیے بہت کم سزا تھی بابا صاحب۔ میں نے تو اسے بیوی بنایا ہے تاکہ ایک لمبی زندگی کی اذیت کو وہ جیے۔ میں اسے ایک جھٹکے میں نہیں مارنا چاہتا، میں اسے تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتا ہوں۔ اور آپ دیکھیے گا، موت سے بدتر حالت نہ کر دی میں نے اس کی تو میرا نام بھی سردار ارحم خانزادہ نہیں۔ طاہر خانزادہ نے اس کا کندھا تھپکتے گلے سے لگایا تھا۔ پہلی بار وہ انہیں بالکل اپنے جیسا لگا تھا اور وہ اسے ایسا ہی دیکھنا چاہتے تھے۔ سردار رحم دل ہو تو وہ لوگوں پر نہیں، لوگ اس کے سر پر چڑھ کر حکومت کرتے ہیں، اور طاہر خانزادہ حکومت کروانے کے لیے نہیں، کرنے کے لیے تھا، اور اپنے بیٹے کو بھی وہ ایسا ہی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ 3 دن سے بھوکی پیاسی اسی کمرے میں قید تھی۔ ارحم نکاح کرنے کے بعد اسے وہیں چھوڑ گیا تھا اور واپس آیا تھا نہ کسی کو لاک کھول کر کھانا دینے کی اجازت دی تھی۔ اسے لاریب سے شدید نفرت تھی، اور اس نفرت میں وہ لاریب کو جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ 3 دن بعد چوتھے دن وہ ڈیرے پر آیا تو اس کا رخ اس کمرے کی طرف تھا جہاں وہ لاریب کو قید کر کے گیا تھا۔ وہ کمرے میں گیا تو لاریب ایک کونے میں دبکی بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے کمرے میں دیکھ کر لاریب کو اندر آگ بھڑک اٹھی۔ اسے ارحم خانزادہ سے شدید نفرت معلوم ہوئی تھی، جو انسانوں کے بھیس میں درندہ تھا۔ وہ اٹھی اور ارحم کا گریبان دبوچ لیا۔ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ تم انسان نہیں، درندے ہو، شیطان ہو۔ اس کا گریبان پکڑے وہ چلا رہی تھی، اور ارحم کی آنکھوں میں استہزائیہ بھری مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں درندہ کیسا ہوتا ہے، اب تمہیں درندہ بن کر ہی دکھاؤں گا۔ اگلے ہی لمحے لاریب کو بیڈ پر دھکا دے کر وہ اس کے اوپر جھکا تھا۔ لاریب اپنی پوری طاقت لگا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس پر یوں جھپٹ پڑا تھا جیسے کتا گوشت پر جھپٹتا ہے۔ وہ 3 دن کی بھوکی تھی، اس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ خود کو ارحم خانزادہ کی گرفت سے نکال پاتی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ ارحم نے اپنے غصے میں اسے یوں نوچ نوچ ڈالا تھا جیسے جانور گوشت کو نوچتے ہیں۔ کچھ دیر بعد تھک کر وہ بے دم سا ہو کر بیڈ کے ایک طرف لڑک گیا تو لاریب کی ہچکیاں کمرے میں گونجنے لگی تھیں۔ بیڈ کی چادر سے اپنا جسم ڈھانپتی وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔
उसे जब होश आया तो वो बेड पर ही थी, मगर उसमें उठने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। उसका पूरा जिस्म दर्द से चूर चूर हो रहा था और एक कदम तक चलने के वो काबिल नहीं थी। अपनी बेबसी पर वो रोती चली गई। उसने शिद्दत से दुआ की थी कि खुदा उसे मौत दे दे, लेकिन मौत और जिंदगी मांगने से कहाँ मिलती है। कुछ देर बाद एक मुलाजमा कपड़े लेकर कमरे में आई और उसे बदलने का कहकर चली गई। बमुश्किल बेड से उठकर वो लड़खड़ा कर चलती हुई वॉशरूम की तरफ गई थी। उसे खुद से घिन आने लगी थी। अपने हर उज़ू से उसे अरहम की बू आने लगी तो उसका दिल अपने ही जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देने को चाहा। नहा धोकर कपड़े बदलकर वो बाहर आई तो मुलाजमा नाश्ता लिए खड़ी थी। नाश्ते को देखकर लारैब की भूख चमक उठी थी और वो टूट पड़ी थी खाने पर। खाना खाकर उसे कुछ बेहतर महसूस हो रहा था जब वो एक बार फिर कमरे में चला आया। उसे देखकर वो खौफजदा हो गई और उसका खौफजदा चेहरा देखकर ही वो महजूज हो गया था। तो कैसी रही रात स्वीट हार्ट? उसकी बाहों की लट को छूता वो उसे उसकी बेबसी का एहसास दिला रहा था। लारैब का दिल चाहा उस पर थूक दे, मगर अब उसमें इतनी हिम्मत कहाँ थी। वो सिर्फ सोच कर ही रह गई थी। उसमें तो इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि अरहम को रोक पाती, जिसके हाथ उसके चेहरे से सरसराते हुए गर्दन तक चले गए। वो कांप रही थी और वो उसकी हालत देखकर कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बस इतनी ही बहादुरी थी, एक रात में निकल गई सारी हेकड़ी। घबराती क्यों हो स्वीट हार्ट? अभी इम्तहान और भी हैं। अभी तो तुमने मरने तक मुझे झेलना है। मुस्कुराकर कहते कहते वो एकदम चीख पड़ा था। लारैब की गर्दन उसके हाथ में थी, जिस पर गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि लारैब को सांस लेने में दुश्वारी होने लगी थी। जब एक झटके से अरहम ने उसे छोड़ा तो वो खांसने लगी थी। उसकी गर्दन पर निशान बन चुके थे। उसकी हालत पर रहम ना करता वो उसे खींचता हुआ डेरे से बाहर लाया और गाड़ी में बिठाकर हवेली ले आया था। बीजान और अम्मा जान मिलिए अपनी बहू से। अपनी माँ और दादी के सामने वो बेहद मुस्कुरा रहा था। बीजान तेज नज़रों से लारैब को देखती वहां से चली गई थी, जबकि अम्मा जान ने लारैब को गले से लगा लिया था। वो देख सकती थी कि वो लड़की कितनी तकलीफ में है। भैया, आप भाभी को ले आए। रानिया भी वहां आ गई थी और वो बहुत खुश दिली से लारैब से मिली थी, लेकिन लारैब तो मुस्कुरा भी ना सकी। अरहम ने रानिया को लारैब के कमरे में ले जाने का कहा और खुद अम्मा जान के पास बैठ गया। तुम तो इतने जालिम नहीं थे अरहम, फिर क्यों एक मासूम लड़की पर जुल्म कर रहे हो? अम्मा जान सबसे मुख्तलिफ थीं। वो अरहम को इंसानियत का सबक पढ़ाती थीं, लेकिन अरहम ने अपनी मर्जी से सिर्फ अपने बाप और दादी के दिए सबक को याद रखा था। वो सफाक बना था तो अपनी मर्जी से बना था। अम्मा जान, मैंने इसे बहुत मौके दिए, लेकिन इसने मुझसे झूठ बोला, चालाकी करने की कोशिश की। झूठ बोलने वाले को मैं माफ़ नहीं कर सकता, आप जानती हैं। उसके लहजे में लारैब के लिए कोई रियायत नहीं थी। अम्मा जान उसे समझाने की कोशिश कर रही थी जब ताहिर खानजादा का फ़ोन आ गया और वो चला गया। वो कमरे में बैठे रोए जा रही थी, खुद पर, अपनी ज़िंदगी पर और अपनी उस बहादुरी पर जिसमें उसने खुद को बर्बाद कर दिया था। उसे एहसास हो रहा था कि ताकत के बगैर बहादुरी दिखाना कितना बेवकूफ़ाना काम है। मुलाजमा उसके लिए खाना लेकर आई तो उसने कमरे में ही खाना खा लिया था और फिर से रोने में मशगूल हो गई। रात कतरा कतरा बीत रही थी और अरहम हवेली वापस नहीं आया था। वो तो शिद्दत से दुआ कर रही थी कि कहीं मर खप जाए और कभी वापस ना आए, मगर कमरे की खिड़की से उसको गाड़ी से उतरता देखकर वो घबरा गई। वो ज़मीन में धंस जाना चाहती थी ताकि अरहम उस तक ना पहुंच सके, मगर उसके लिए ना ज़मीन फटी थी ना आसमान टूटा था। वो पर्दे के पीछे छुपकर खड़ी हो गई ताकि अरहम के हाथ ना लग सके। वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसे वहां ना पाया। वो पर्दे के पीछे खड़ी घबराहट से कांप रही थी,
جس سے پردہ ہل رہا تھا۔ ارحم یہ منظر دیکھ کر مسکرا اٹھا اور پھر جا کر جیسے ہی پردہ ہٹایا تو لاریب نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ وہ بہت ڈری سہمی سی کھڑی تھی اور یہی سب تو ارحم دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈرا کر خوفزدہ کر کے خوشی محسوس کر رہا تھا۔ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچتے اپنے قریب کیا تو لاریب کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکلی تھی۔ ارحم پلیز نہیں، میں مر جاؤں گی۔ ارحم خدا کے لیے اتنا ظلم نہ کرو مجھ پر۔ وہ منتیں کرنے لگی تھی مگر ارحم خانزادہ اب کسی کی منتوں کو خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ لاریب کو تو وہ ذرا سی رعایت دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ اس کا دوپٹہ اتار کر دور اچھالتے وہ اس پر جھکا تو لاریب نے گڑ گڑا کر خدا سے موت مانگی مگر اسے موت نہیں آئی تھی۔ ارحم خانزادہ کے قرب میں گزاری وہ دوسری رات بھی کسی قیامت جیسی ہی تھی۔ تھک ہار کر وہ سو گیا تھا اور لاریب اپنے زخم وجود کو سمیٹتی سسک سسک کر رو دی۔ وقت گزر رہا تھا مگر لاریب پر جیسے ٹھہر گیا تھا۔ ارحم کی قربت میں پل پل جلتی وہ زندگی سے بیزار ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنے گھر والے شدت سے یاد آتے تھے مگر یہی سوچ کر وہ مطمئن ہو جاتی تھی کہ وہ سب ٹھیک ہیں۔ ریحان اور چچا چچی بھی شہر منتقل ہو گئے تھے۔ اپنی جانوں کی فکر میں وہ حالات سے سمجھوتا کر کے چلے گئے تھے اور پیچھے وہ رہ گئی تھی ارحم خانزادہ کو جھیلنے کے لیے۔ حویلی میں کچھ اچھا تھا تو وہ صرف رانیہ اور اماں جان تھی۔ بی جان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ کیوں خانزادے اتنے شفاق ہیں۔ اماں جان کی آغوش میں لاریب نے اپنا سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا جب ایک دن اچانک ہی اماں جان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی، اتنی خراب کہ شہر لے جانے تک کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ ارحم دنیا میں سب سے زیادہ کسی سے محبت کرتا تھا تو وہ اماں جان تھی۔ اماں کی حالت خراب ہوتے دیکھ کر وہ بھی تڑپنے لگا تھا اور لاریب بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس حویلی میں اس کی خیر خواہ صرف اماں جان ہی تو تھی، وہ انہیں کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے بند کلینک سے ضروری سامان ارحم کو لانے کا کہا اور پھر جب وہ لے آیا تو اس نے اماں جان کا علاج شروع کر دیا۔ سب باہر تھے اور کمرے میں صرف ارحم، وہ اور اماں جان تھی۔ ارحم بے تابی سے اسے دیکھ رہا تھا جو انجیکشن ڈرپ میں بھر رہی تھی۔ جب اماں جان کی حالت سنبھلی تو ارحم کی بھی جان میں جان آئی۔ اس ایک پل میں وہ لاریب کا احسان مند ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھ چوم کر اسے گلے سے لگاتے وہ رو دینے کو تھا۔ پہلی بار تھا کہ اس کے لمس میں لاریب نے سختی، شفاقیت اور انتقام محسوس نہیں کیا تھا۔ اماں جان کو سلانے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو وہ صوفے پر بیٹھا تھا۔ وہ بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور لاریب کو اس کی نظروں سے الجھن ہونے لگی تھی۔ تمہارا مجھ پر یہ بہت بڑا احسان ہے لاریب، کہو اس احسان کا کیا بدلہ چاہتی ہو تم؟ لاریب نے محسوس کیا کہ آج وہ جو مانگے گی وہ دے دے گا۔ اپنی ماں کی محبت میں وہ کچھ بھی کر گزرنے والا مرد تھا۔ میں 2 چیزیں چاہتی ہوں، ایک آزادی اور دوسرا گاؤں میں اسپتال، تاکہ ہر ماں کو بروقت علاج مل سکے، لاریب کہہ گئی تھی اور اس نے غصہ کیا تھا نہ چلایا تھا، بس اسے دیکھتا کچھ سوچتا رہا تھا۔ مجھے منظور ہے، ماں ٹھیک ہو جائیں تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور تمہارا پورا ساتھ دوں گا گاؤں میں اسپتال بنانے کے لیے۔ خود پر گزری ہے تو سمجھا ہوں، ہسپتال واقعی گاؤں کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ وہ مان گیا تھا تو سمجھو اب کچھ بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ ارحم خانزادہ تھا، وہ اپنا ارادہ پورا کرنے کے لیے سب سے ٹکرا سکتا تھا اور صرف وہی تھا جو لاریب کے اسپتال اور اسکول کے خواب کو پورا کر سکتا تھا۔ اماں جان کی حالت بہتر ہوتی جا رہی تھی اور ارحم کا رویہ بھی دن بدن بدلتا چلا جا رہا تھا۔ لاریب کو ٹارچر کرنا وہ چھوڑ چکا تھا اور غصہ بھی نہیں کرتا تھا۔ اس کے اندر 2 انسان تھے، ایک وہ جو اماں جان نے بنایا تھا، نرم اور پیارا انسان، اور دوسرا وہ جو بی جان اور طاہر خانزادہ نے بنایا تھا، شفاق اور مطلبی انسان۔ اماں جان کی وجہ سے ہی
اس کا اندر کا پیارا انسان باہر نکلنے لگا تھا۔ ایک بہت ہی مختلف شخصیت تھی جو لاریب نے اس کی دیکھی تھی، اور لاریب کو اچھا لگا تھا کہ وہ بدل رہا ہے۔ وہ کم بولنے لگا تھا اور زیادہ دیکھنے لگا تھا۔ اکثر ہی لاریب محسوس کرتی کہ وہ اسے بہت غور سے دیکھتا رہتا ہے، مگر وہ اپنا وہم جان کر جھٹک دیتی تھی۔ اماں جان کی طبیعت ٹھیک ہو رہی تھی اور لاریب کی آزادی کے دن قریب آ رہے تھے۔ انہی دنوں ارحم کا پڑوسی گاؤں کے چودھریوں کے ساتھ زمینوں کی کسی بات پر جھگڑا ہو گیا، اور وہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ چودھریوں کا بیٹا اور ارحم لڑ پڑے تھے۔ لڑائی میں بندوق چل گئی اور گولی ارحم کے پیٹ میں آ لگی تھی۔ جب تک ارحم کے آدمی وہاں پہنچے، ارحم کا خون بہت بہہ گیا تھا۔ ارحم کی حالت ایسی تھی کہ شہر لے جاتے راستے میں ہی دم توڑ جاتا۔ اس وقت امید کی آخری کرن لاریب ہی تھی، اور لاریب بھی اسے گرنے نہیں دینا چاہتی تھی۔ لاریب کے پاس ارحم کی صورت میں صرف واحد طاقت تھی جو گاؤں کو بدل سکتی تھی۔ ارحم مر جاتا تو گاؤں کبھی نہ بدل پاتا، اس لیے اس کا بچنا ضروری تھا۔ لاریب نے ارحم کو کلینک لے جانے کا کہا تھا اور خود بھی وہاں پہنچ گئی تھی۔ وہ اکیلی تھی لیکن اس کی ہمت بہت زیادہ تھی۔ ارحم اچھا انسان بننے لگا تو موت سر پر آ کر کھڑی ہوئی، اور وہ ایک اچھے انسان کو مرنے نہیں دے سکتی تھی۔ اس نے ارحم کی گولی نکالی اور بہت زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے طاہر خانزادہ کا خون بھی اسے لگایا۔ اس کی حالت خطرے سے باہر ہوئی تو سب نے سکون کا سانس لیا تھا، اور طاہر خانزادہ تو جیسے برسوں بعد ہوش میں آئے تھے۔ ایسی ایمرجنسی ان پر پہلے کبھی نہیں آئی تھی، اور جب آئی تو انہیں باور ہوا کہ اسپتال واقعی ضروری ہے، اور اگر وہ گاؤں کے لوگوں کی مدد کریں گے تو وہ لوگ سر پر چڑھ کر حکمرانی نہیں کریں گے بلکہ اپنے مسیحا کی عزت کریں گے۔ بہت دیر لگی سمجھنے میں، مگر وہ سمجھ چکے تھے۔ ایک اور احسان تمہارا مجھ پر آ گیا، بتاؤ اس کے بدلے کیا چاہیے تمہیں؟ وہ اپنے بیڈ پر لیٹا تھا اور وہ اس کی دوائیاں چیک کر رہی تھی۔ بس اتنا ہی کہ تم برے نہیں ہو، اور کبھی اپنے اندر کے اچھے انسان کو مرنے نہیں دینا۔ گاؤں کے لوگوں کو بہت ضرورت ہے اس کی۔ وہ مسکرائی تھی۔ وہ انسان کی 100 برائیوں میں ایک اچھائی تلاش کرنے والی لڑکی تھی۔ کوئی خود کو بدلنا چاہتا ہو تو وہ سب بھول کر احترام کرنے والی تھی۔ کیا اس اچھے انسان کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے میں تم ساتھ دو گی؟ وہ جانے لگی تھی جب ارحم کی بات پر اس کے قدم زنجیر ہوئے۔ بہت برا کیا ہے میں نے تمہارے ساتھ، بہت ظلم کیے ہیں، لیکن کیا معافی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے؟ وہ آس سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ارحم نے بہت کچھ برا کیا تھا، لیکن وہ اب اچھا بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو اسے ایسا کوئی چاہیے تھا جو اس کا ساتھ دے، ورنہ وہ پھر سے اندھیروں میں بھٹک سکتا تھا، اور وہ بھٹک جاتا تو پورا گاؤں کبھی ترقی نہ کر پاتا۔ لاریب نے خود سے پہلے ہمیشہ دوسروں کو رکھا تھا، اس بار بھی اس نے خود سے آگے گاؤں کو رکھا اور ارحم کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اسے ارحم سے محبت نہیں تھی، لیکن وہ اس کا شوہر تھا، محبت ہو بھی سکتی تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس کی طاقت تھا، جس کے ہم قدم چل کر وہ ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ ذہانت رکھتی تھی تو ارحم طاقت، جو لاریب کے لیے ہر مشکل سے ٹکرانے کو تیار ہو گیا تھا۔ ارحم صحت مند ہوا تو گاؤں میں اسپتال اور اسکول کا افتتاح ہو گیا۔ طاہر خانزادہ نے حکومت سے فنڈ منظور کروا لیے تھے، اسی لیے کم مدت میں ہی ہسپتال اور اسکول کی عمارت بن گئی۔ ٹیچروں اور ڈاکٹروں کا اسٹاف بھی آ گیا تھا۔ اپنے خواب کو تعبیر ہوتا دیکھ کر وہ بہت خوش تھی، اور اپنے بھائی اور ماں سے ملنے بھی آئی تھی، جہاں پہلا ٹاکرا اس کا ریحان سے ہوا تھا۔ ریحان کی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹ جانے کی کرچیاں تھیں، مگر وہ خوددار اور کھرا مرد تھا۔ منہ سے ایک لفظ تک نہ نکالا اور مسکرا کر اسے خوش رہنے کی دعا دے گیا۔ ہر اس مرد کو ریحان جیسا ہی ہونا چاہیے جس کی محبت کسی وجہ سے کھو جاتی ہو اور وہ خود کو جوڑنے کا ہنر رکھتا ہو۔
پھر بھی لارب کو اس کے کیے پر بہت دکھ تھا، مگر اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی زندگی میں وہ آگے بڑھ چکی تھی اور ریحان کو بھی آگے بڑھتا ہی دیکھنا چاہتی تھی۔ اس کی کوششیں اور قربانیاں رائگاں نہیں گئی تھیں۔ بالآخر گاؤں میں اسکول کے بعد کالج بھی بن گیا تھا اور وہ اپنے خوابوں کو پورا ہوتے دیکھ کر بہت پرسکون تھی۔ کالج کی نئی بلڈنگ کے سامنے ارحم کا بازو تھام کر کھڑی، وہ زندگی سے بھرپور مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھی، اور یہی سچ تھا، اس کی زندگی اب بہت مکمل ہو چکی تھی۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔